بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کم تقصر الصلاۃ۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ نماز قصر جو آدمی پڑھے گا سفر میں، اب اس باب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک وطن اصلی ہے اور ایک وطن اقامت ہے۔ وطن اصلی تین وجوہات سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جہاں پر آدمی کی جائے ولادت ہو، یعنی آدمی جہاں پر پیدا ہوا ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی وہاں رہتا بھی ہو۔ نمبر دو، جس جگہ آدمی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے اور وہاں سے دوبارہ جانے کا، اپنے اہل و عیال کو وہاں سے منتقل کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ نمبر تین، جہاں پر آدمی کے اہل و عیال بال بچے رہتے ہوں۔ بات سمجھ میں؟ اب وطن اصلی ایک ہوتا ہے، وطن اقامت جہاں پر بھی آپ احناف کے نزدیک مسئلہ اس باب میں یہی ہے، 15 دن کی نیت جہاں پر بھی آپ کرو گے، یعنی کسی ایک جگہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے اگر آدمی رکے گا تو احناف کے نزدیک یہ مقیم ہو جائے گا، یعنی پوری نماز پڑھے گا۔ ایک جگہ میں 15 دن کی نیت کر لے گا کہ بھئی میں نے لاہور سے اسلام آباد چلا گیا، اب اس نیت سے گیا کہ میں نے اسلام آباد میں 15 دن رہنا ہے، یا 15 سے زیادہ جتنے بھی ہو، لیکن کم از کم 15 دن تک رہنا ہے، تو اسلام آباد جب یہ پہنچ جائے گا تو اب یہ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اسلام آباد اس کے لیے وطن اقامت بن جائے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قدر تفصیل ہے، لیکن خلاصہ تینوں اماموں کا، یعنی امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین کا یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 دن اگر ایک جگہ میں اقامت کی نیت ہو، یعنی 4 دن تک ایک جگہ میں آدمی کی رہنے کی، سکونت کی، ٹھہرنے کی کا ارادہ ہو، تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یوم دخول اور یوم خروج کا اعتبار نہیں کرتے، یعنی جس دن آدمی گیا ہے اور جس دن آدمی نے نکلنا ہے اس کا اعتبار نہیں۔ لیکن یہ بات ذرا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہترین تعریف ائمہ ثلاثہ میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب ایک جگہ میں 21 نمازوں کی نیت کر لے گا، کتنی نمازوں کی؟ 21۔ تو دیکھیں 20 نمازیں 4 دن ہو گئی، 21واں دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 21ویں نماز میں 4 دن پورے ہوں گے۔ 21ویں نماز میں 4 دن، تو 21 نمازوں کی جب ایک جگہ پہ نیت کر لے گا تو پھر وہ آدمی مقیم ہو جائے گا، یعنی وہاں پر بھی وہ آدمی پوری نماز پڑھے گا۔ اچھا، اس بات کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ مرفوع 2 روایتیں باب کے اندر ہیں، لیکن وہ باب سے غیر متعلق ہیں، یعنی ان کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان روایتوں سے اس مسئلے کو متعین کرنا کہ مدت اقامت 15 دن ہے یا 4 دن ہے، وہ مشکل ہے۔ لہٰذا اس باب میں ائمہ 4 کے پاس صرف صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں۔ احناف نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو لیا ہے۔ وہ 15 دن کی بات کرتے ہیں کہ جب آدمی ایک جگہ پر 15 دن کی نیت کر لے گا تو وہ نماز پوری پڑھے گا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا 12 دن کا قول بھی ہے، لیکن احناف نے 15 دن کے قول کو کیوں لیا ہے یہ بات پیچھے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قصر اللہ کی خیرات ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ اللہ کی خیرات جتنی زیادہ ہو اتنی لینی چاہیے، اس لیے انہوں نے 15 دن کا اعتبار کیا۔ اور ائمہ ثلاثہ نے حضرت سعید بن مسیب اور عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین، یہ دونوں تابعین ہیں، ان کے قول کو لیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ 4 دن کے قائل ہیں کہ آدمی ایک جگہ پہ 4 دن یعنی 21 نمازیں پڑھنے کا جس کی نیت ہو ایک جگہ میں، تو وہ کیا کرے گا جی؟ پھر پوری نماز پڑھے گا، یعنی 4 دن ٹھہرنے کی ایک جگہ میں نیت ہو تو نماز پوری پڑھے گا۔ تو لہٰذا ان حضرات نے ان اقوال سے استدلال کیا ہے۔ اب وطن اصلی
تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یعنی وطن اصلی آسان الفاظ کے ساتھ یہ کہیں کہ آدمی کے جہاں اہل و عیال بال بچے میاں بیوی رہتے ہوں وہ وطن اصلی ہے۔ اب اگر ایک آدمی ایک جگہ میں اس کا وطن اصلی تھا، یعنی وہ آدمی وہاں پیدا بھی ہوا تھا، وہ اس کا گاؤں بھی تھا، اس کے آباء و اجداد بھی وہاں پر پیدا ہوئے تھے، لیکن اگر وہ لوگ وہاں سے منتقل ہو کر کسی اور شہر میں چلے جائیں اور اس شہر کے اندر اس شہر میں اپنے کاروبار اور مکان بنا لے اور گاؤں کے اندر ان کا کوئی نہ رہتا ہو، تو فرمایا وہ گاؤں کی زمینیں ان کے لیے وطن اصلی کے لیے کافی نہیں۔ جب وہ اپنے گاؤں میں جائیں گے تو قصر پڑیں گے، وہ اپنے گاؤں میں جب جائیں گے، کیونکہ جائیداد کے ساتھ وطن اصلی نہیں ہوتا، وطن اصلی کا تعلق جو ہے وہ اہل و عیال کے ساتھ ہے، بال بچوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہمارے وطن سے آتے ہیں اور یہاں پر آ کر پھر جب دوبارہ کسی فوتگی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ان کو درپیش ہوتا ہے کہ اب ہم یہاں پر کیا کریں، پوری نماز پڑھیں کہ قصر کریں؟ تو لہٰذا ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہاں ہماری زمینیں گھر ضرور ہیں، لیکن اب وہ ہمارا وطن اصلی نہیں رہا، اب ہمارا وطن اصلی جہاں پر ہمارے اہل و عیال ہیں وہ ہے۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ قصر نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں ہمارے بھائی رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پٹھان برادری میں یہ ہے، وہاں ہمارے بھائی رہتے ہیں اور وہاں پر ہمارے جو بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہل و عیال کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کی دو شادیاں ہیں، یعنی مثلا ایک آدمی کی ایک بیوی لاہور میں ہے، ایک بیوی اسلام آباد میں ہے، وہاں پر بھی اہل و عیال ہیں، تو وہ آدمی جب لاہور میں جہاں کاروبار زیادہ رہتا ہے، مثلا زیادہ جہاں رہے گا، جیسے لاہور میں زیادہ رہتا ہے تو یہ وطن اصلی ہے، لیکن جب وہ لاہور سے اسلام آباد میں جائے گا دوسری بیوی کے پاس تو اس کو کہتے ہیں وطن تأہل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطن تأہل، یعنی ان کے اہل کا وہ وطن ہے تو وہاں پر بھی وہ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ وہاں پر اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ وطن تأہل ہے، وہ اپنے اہل یعنی اس کے بچوں بیوی کا اہل ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جس لڑکی عورت کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے میاں کے گھر آ جاتی ہے، یہ لڑکی جب اپنے باپ کے گھر جائے گی، یہ اپنے باپ کے گھر جائے گی، مثلا جیسے ہمارے پٹھانوں برادری میں یہ ہے کہ عید کے عید سال کے بعد وہ لڑکیاں جاتی ہیں، تو جب یہ اپنے باپ کے گھر جائے گی اور 15 دن سے کم نیت ہوگی تو بھی یہ 2 رکعت پڑھے گی، یہ وہاں پر بھی مسافر ہے، کیونکہ اب اس کا وطن اصلی شوہر کا گھر ہے، باپ کا گھر وطن اصلی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے باپ نے اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، تو یہ مسئلہ یاد رکھے کہ جائیداد کے ساتھ وطن اصلی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وطن اصلی جو ہے وطن اصلی وہ اہل و عیال کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جو لڑکیاں اپنے باپ کے گھر جاتی ہیں 1 2 3 4 دن کے لیے، اور وہ مثال لاہور سے اسلام آباد یا لاہور سے پشاور جاتی ہیں اور وہ 15 دن کے لیے نہیں جاتی ہیں، ہفتے 10 دن کے لیے جاتی ہیں، تو وہ اپنے باپ کے گھر بھی 2 رکعت پڑھیں گی، پوری نماز نہیں پڑھیں گی۔